سورة الأعراف آیت نمبر 104۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم بآية من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ سورة الأعراف آیت نمبر 104۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سلسلہ قصص القرآن میں پیارے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تسلسل جاری ہے، اور ہمارے تعلیمی سال کا شاید یہ آخری درس ہے۔ انشاءاللہ آئندہ تعلیمی سال سے پھر اس سلسلہ کو انشاءاللہ جہاں ٹھہرایا ہوگا وہیں سے شروع کریں گے، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا بلکہ وسیع ہو رہا ہے۔ گویا ہفتہ وار درس اگرچہ ختم ہو رہا ہے، لیکن تفسیر القرآن باقاعدہ کلاسز اس کی شروع ہو رہی ہیں انشاءاللہ۔ 1 شعبان المعظم سے باقاعدہ ڈیٹ متعین کر کے آپ دوستوں کو بتا دیا جائے گا۔ جتنا ہو سکے تبلیغ میں حصہ لیجیے اور اس تبلیغ کو آگے پہنچائیے۔ تمام طلباء، تمام دوست، تمام اپنے عزیز و اقارب سامعین جتنا ہو سکے اس آواز کو آگے پہنچا کر تبلیغ میں ضرور حصہ ڈالیں، تاکہ اللہ کا قرآن پھیلنا شروع ہو جائے۔ اللہ کی قرآن کی آواز کو دنیا والے دبانا چاہتے ہیں اور ہم انشاءاللہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پھیلائیں گے، اور جتنا ہو سکے گا اللہ کی باتوں کو مزید دنیا میں روشناس کرائیں گے، اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے، تاکہ ہم رہیں یا نہ رہیں اللہ کی کتاب اپنی آب و تاب کے ساتھ طلوع رہے انشاءاللہ۔ تو 1 شعبان سے باقاعدہ دورہ تفسیر شروع ہو جائے گا۔ 1 ہفتہ چھٹیاں آئیں گی، اگلا ہفتہ امتحانات کا ہے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے۔ مزید رمضان اور شعبان کی ساعات میں قرآن کی بہاریں آئیں گی، اور قرآن پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے اللہ تعالی ہمیں دنیا سے لے جائے تو یہ بہت بڑی برکات ہے۔ اس سے بڑی موت صرف اور صرف میدان جہاد کی ہے، یا اللہ ہمیں وہ نصیب فرما دے، یا کم از کم قائدین میں بیٹھنے والے جو کتاب اللہ پڑھاتے ہیں، پھر یہ دوسرے نمبر کی لیکن اعلیٰ موت ہے انشاءاللہ۔ ہمارے زندگی کے لمحات قیمتی ہونے چاہیے، فضول نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے زندگی کے لمحات کو اللہ اتنا مہنگا بنا دے، اتنا قیمتی بنا دے کہ یہ افضل الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز پڑھانے آئے تھے، اللہ کی کلام، یہ وہی پڑھ رہے ہیں اور اسی کو پڑھا رہے ہیں۔ تو یوں ہمارے لمحات قیمتی بن جائیں گے۔ سب سے افضل لمحات مجاہدین کی زندگی کے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کتاب اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کے لمحات قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ شروع ہوتا ہے جب وہ تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور فرعون کے دربار میں انہوں نے 2 اعلان فرمائے ہیں، جس طرح گزشتہ سبق میں ہم سن چکے۔ وہ جو آپ نے ابتدائی گفتگو وہاں فرمائی تھی
وہ اللہ تعالیٰ نے 3 صورتوں میں ارشاد فرمائی ہے، ایک سورہ الاعراف میں، اور دوسری سورہ طٰہٰ میں، اور تیسری سورہ الشعراء میں، لیکن تینوں جگہ جو گفتگو ہے وہ الگ الگ ہے۔ گویا کہ فرعون کے دربار میں پہلی دفعہ جو آپ نے واعظ فرمائے وہ اللہ نے 3 جگہوں پر الگ الگ بیان فرمائے ہیں۔ واعظ سارے کا سارا ایک ہی تھا اور یہ ساری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، لیکن کسی صورت میں اللہ نے اس کے اسلوب کے مطابق وہاں وہی جملے رکھے، وہاں تقریر کا وہی اقتباس رکھا جو اس صورت کے مضمون میں ضروری تھا۔ تو ہم تینوں صورتوں کے ان مقامات کو پڑھتے ہیں تاکہ ساری گفتگو پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے آ جائے۔ آپ نے تبلیغ بھی ارشاد فرمائی، فرعون کے سوالوں کے جواب بھی ارشاد فرمائے، جو فرعون سوال کرتا رہا اور پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جواب دیتے رہے۔ تو وہ لمبی چوڑی جو گفتگو ہے وہ 3 حصوں پر آئے گی۔ پہلا حصہ آسان سی بات یہ ہے کہ پہلے کون سی گفتگو ارشاد فرمائی، پھر کون سی، تو پھر کون سی ارشاد فرمائی۔ تو یہ بڑا آسان پوائنٹ ہے کہ جو صورت پہلے آئی ہے نا ترتیب کے لحاظ سے وہ گفتگو پہلے ہے، اور جو صورت بعد میں ہے وہ گفتگو بعد میں ہے۔ یعنی پہلے جو گفتگو ارشاد فرمائی وہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سورۃ الاعراف والی ارشاد فرمائی، کیونکہ قرآن کا جو سیٹ اپ ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پھر اپنی تقریر میں جو آپ کے حصے آئے وہ سورہ طٰہٰ والے تھے، پھر اس سے بعد جو باتیں شروع ہوتی ہیں وہ سورۃ الشعراء والی ہے۔ پہلے جاتے ہوئے آپ نے کیا ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام نے، اے فرعون انی رسول من رب العالمین۔ یہ فرعون لقب تھا جو ان کے بادشاہوں کو، جس طرح کسی بادشاہ کو کہتے ہیں جو وزیر اعظم، تو کسی بادشاہ کو کہتے ہیں صدر مملکت، تو کسی بادشاہ کا کیا لقب ہوتا ہے، تو فراعین مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے۔ لہذا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہی کے دربار کے مطابق، انہی کے اسلوب ادب کے مطابق آپ نے لفظ بھی وہی ارشاد فرمایا تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ بد اخلاقی سے اس نے ہمیں خطاب کیا ہے۔ تو لہذا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہی الفاظ سے فرمایا وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اے فرعون۔ اب یہ فرعون ایک دوسرے کو ہم میں سے کوئی کہنے لگ جائے تو بہت بڑی گالی تصور ہوگی کہ ہم کہہ رہے ہوئے فرعون ہے جی، گالی ہوگی کہ نہیں، بڑا اگلا غصے میں آ جائے گا، لیکن ان کے لیے یہ لقب تھا۔ تو اتنا لقب، اس لقب کو انہوں نے خود خراب کیا ہے، پیغمبر کا مقابلہ کیا ہے، نعوذ باللہ پیغمبر کی توہین پر اتر آئے ہیں، تو ان کی شخصیت کو بھی اور ان کے ناموں کے درجوں کو بھی اللہ نے قابل نفرت بنا دیا ہے۔ لہذا اب فرعون کا لفظ وہ جو ایک زمانہ میں بڑی عزت کا لقب سمجھا جاتا تھا، آج وہ گالی بن چکا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یا فرعون، اے فرعون انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں پیغام رساں ہوں، میں رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں۔ حقیق علی اللہ قول علی اللہ الا الحق، پکی بات ہے، لائق بات ہے، صحیح بات یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کے پیغام سناتے ہوئے اللہ پر سوائے سچ کے اور کچھ نہیں کہوں گا۔ کیا اشارہ لگ رہا ہے نا کہ یہ ابتدائی گفتگو ہے۔ حقیق علی اللہ قول علی اللہ الا الحق،
پکی بات ہے، لائق ہے، سچی ہے کہ میں اپنے اللہ پر سوائے سچائی کے کچھ اور نہیں کہوں گا۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، اور جو میں اپنی گفتگو تمہارے سامنے رکھوں گا صرف دعویٰ نہیں کروں گا بلکہ دلیل بھی تمہیں دوں گا۔ تم خود مطمئن ہو جاؤ گے میں رسول ہوں، جب میں نے جو بھی آپ کو تبلیغ کہی ہے ان ساری باتوں کی میں دلیل بھی دوں گا۔ اب ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ اچھا یہ اب کیسی دلیل دے گا کہ ہم سارے ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی بھئی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو دیکھا ابتدائی گفتگو جو آپ کی تمہید والی تھی نا کتنی پکی تھی اور زور آور تھی، تاکہ اگلا بندہ یہ نہ کہہ سکے نہیں بھائی نہیں تو جاؤ میں تیری بات بھی نہیں سنتا۔ نہ جی نہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چند جملوں میں پوری محفل کو گھیر لیا۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس لایا ہوں ایک برہان تمہارے رب کی طرف سے، وہ جو رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے، ساتھ مجھے نشانی بھی دی ہے، ساتھ مجھے کوئی دلیل بھی دی ہے۔ جا کر یہ نشانی ان کو دکھا دینا، پتہ چل جائے گا ان کو کہ واقعی میں اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سو میری باتیں سنتے ہوئے پہلا یہ کام کر کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، کیونکہ جو برتن ہو نا جی، برتن میں اچھی چیز ڈالنے سے پہلے برتن کو صاف کیا جاتا ہے، تو اس لیے تو نے کلمہ توحید کا اقرار کرنا ہے۔ پہلے اللہ تجھے یہ توفیق تب دے گا جب تو ظلم و تشدد سے اپنا نظریہ صاف کر لے کہ میں ظلم و تشدد نہیں کروں گا، تو پھر جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا تحفہ ہے تب تجھے قبول ہونے کی توفیق ملے گی۔ لہذا پہلا کام یہ کر، فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، میرے ساتھ تو بھیج دے بنی اسرائیل کو، جہاں بھی ہم چلے جائیں، جہاں بھی بنی اسرائیل چلی جائے، یہ ساری کی ساری قوم آزاد ہو اپنے کام کرنے میں، تیرا غلام بن کر نہ رہے۔ یہ ابتدائی گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد کیا فرمایا یہ دیکھ لیجئے جی سورۃ طٰہٰ میں۔ پھر پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی بات کو بار بار سمجھانے کے طور پر آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 47، جب فرمایا نا کہ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو پھر وہ جملہ دوبارہ سنیے، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 47، فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، دونوں آ کر کہنا، اللہ نے جب فرمایا کہ ہم تیرے رب کے فرستادہ ہیں، ہم دونوں بھائی تیرے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، یعنی ان کو آزاد کر، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو عذاب نہ دے، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو اس کا مطلب ہے بڑی عذاب والی زندگی میں ڈالا ہوا تھا اس نے۔ یہ جو احرام مصر ہے نا، وہ مصر کے 3 بڑے بڑے دیو ہیکل پہاڑ نما، مصنوعی پہاڑ نما شکل بنتی ہے، تکون احرام مصر، ان کو اس صدی میں کھولا گیا ہے اور باقاعدہ دکھایا گیا ہے کہ کتنا مشکل انداز سے ان کو بنایا گیا ہے۔ جب بندہ وہ دیکھتا ہے نا ان کی ڈاکومنٹری کو تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس ظالم نے اس قوم پر کتنے ظلم کھا کر یہ کام کیا ہوگا۔ آج تک سائنسدان حیران ہے کہ مثلاً وہاں کے بنی اسرائیل کے انجینئروں سے جو کام لیا نا جی، اس کے پورا پہاڑ نما لگتا ہے نا احرام مصر، 3 بڑے بڑے پہاڑ، جب بندہ کھڑا ہو نا تو نیچے نیچے ذرا سا چھوٹی سی انگلی جتنا لگتا ہے۔ تو وہ جو 3 کونے بنائے نا انہوں نے، کونے اس طریقے سے بنائے کہ کونے کے زمین سے لے کر جو اوپر تک کا حصہ ہے چوٹی تک کا، ان کا پورا فٹ ہر طرف سے برابر ہوتا ہے، پیمائش ہر طرف سے برابر ہوتی ہے، جتنے اینگل پر ایک کونا ہے اسی اینگل پر دوسرا کونا بھی ہے، 1 انچ کا بھی فرق نہیں آنے والا۔
اور جتنے پتھر تراش کر رکھے گئے سیم ساروں کی تراشی ہوئی جو فضا ہے اور ان کا جو اینگل بنتا ہے ساروں کا برابر ہے، اور ٹنوں کے ٹن ہزاروں من پتھر اٹھا کر اسی قوم نے آ کر وہاں رکھے، اور فرعون ان سے یہ کام کرواتا تھا، اور اندر گلیاں بنوائیں، پھر اس کے اندر کمرے بنوائے، بیٹھنے کی جگہ، روشنی کا انتظام، عجیب باتیں ہیں، پھر کسی ایسی مقبرے بنوائے جن کو بند کروایا، ان کو انہوں نے تراشا، پہلے سوراخوں کے ذریعے کیمرے داخل کر کے دیکھا بھئی اندر کچھ ہے تو تراشتے ہیں، دیکھا جو صحیح تو اندر کمروں کے کمرے بنے ہوئے تھے جی، پھر انہوں نے ان پتھروں کو توڑ کر اندر داخل ہوئے، وہاں سونے کی پوری ممیاں بنی ہوئی تھیں، ان کے پورے جو ہے تابوت سونے کے رکھے ہوئے تھے، یہ سونا یہود و نصارہ چرا کر لے گئے اور پورے فرعون کے ان 3 مقبروں کو خالی کر دکھایا۔ اگر آپ کو کبھی اللہ لے جائے وہاں دیکھیں کہ اس وقت کیا کر کے انہوں نے کس طریقے سے دور دراز سے، اچھا وہ جو پتھر لے کر آئے تھے نا وہ قریب ملتے ہی نہیں ہے، وہ عجیب قسم کا پتھر ہے جو مخصوص قسم کے پہاڑوں سے ملتا ہے، اور وہ پہاڑ بھی بڑے دور ہیں، پھر ایک ایک پتھر اٹھا کر لانا، پھر ان کو تراشنا، یہ اس غریب قوم سے یہ کام کرواتا تھا۔ 12 قبیلے تھے ان کے بنی اسرائیل کے، حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا 12 تھے نا جی، وہ شروع کے قصے میں آپ سن چکے، تو یہ 12 کی اولاد تھی، اور یہ بھی آپ پہلے درس میں سن چکے ہیں پہلے حصہ میں کہ ان پر یہ فرعون جیسے ظالم کیسے مسلط ہوئے، تو یہ ان کی اپنی بھی کچھ غلطیاں تھیں، انہوں نے انبیاء کی اپنے بڑوں کی تعلیمات کو کیسے چھوڑا۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا تو بڑی ان کو عذاب دیتا ہے، بڑی سزائیں دیتا ہے، نہ دے، ظلم و تشدد سے ہاتھ کھینچ لے۔ تو یہ آپ نے پہلی تبلیغ میں ارشاد فرمایا فَأَرْسِلْ مَعِيَ مَعَنَا بَنِي اسرائیل وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو عذاب نہ دے۔ اس لفظ کو آپ کھولیں اور دور صرف ایک احرام مصر کے عذاب کو بھی صرف دیکھ لیا جائے نا، یہ بھی عقلوں کو حیران کر دیتا ہے۔ دور دراز سے پتھروں کو لے آنا، پھر ان کو تراشنا، پھر ان کو رکھنا، رکھتے ہوئے اگر کوئی پتھر گر جائے اور 3-4 جو نیچے مزدور کھڑے ہیں، 10-20 کھڑے ہیں ایک پتھر کو اٹھانے والے، وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ ہاں جی، ان کو اٹھا کر بیر پھینکو، دوسرے بندوں کو بلاؤ، اللہ یعوذ باللہ، اتنے تشدد کرتا تھا وہ ظالم۔ ہاں جی، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ کے لفظ کو کھولنے سے اور روحیں کانپ جاتی ہیں، یہ تو ایک قسم کا عذاب تھا، پتہ نہیں اس کے علاوہ اور کون سے کام کرواتا تھا۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو عذاب نہ دے، ان کو سزائیں نہ دے۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكَ، ہم تیرے پاس لے کر آئے ہیں تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی ہوگی ہمارے پاس، جس پر واضح تجھے معلوم ہو جائے گا کہ واقعی ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ جس طرح کوئی کسی کو بھیجتا ہے نا تو ساتھ اپنی نشانی دیتا ہے، میرا پیغام بھی دینا فلان کو اور فلانے کو یہ نشانی بھی دکھانا کہ میں واقعی اسی کا فرستادہ ہوں، اسی کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم جیسے یہ جملہ ارشاد فرماتے تو وہ ٹھہر جاتا کہ اچھا اس کے پاس نشانی کون سی ہے، دلیل کون سی ہے۔ آپ آگے فرماتے وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور وہ بچ جائے گا، اس پر سلامتیاں نازل ہوں گی۔ سلامتیاں یعنی بچ جائے گا، وہ بچ جائے گا جس نے ہدایت کی تابعداری کی۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، اور ساتھ یہ بھی سن لے سلامتی ان پر آئے گی جو ہماری ہدایت کا تابعدار ہوگا، لیکن یہ بھی سن لے اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، ہماری طرف یہ بھی وحی کی گئی ہے کہ اس پر عذاب نازل ہوگے جس نے اپنے رب کی باتوں کو جھٹلا دیا۔ دلائل دیکھنے کے باوجود نہ مانا نا، کہ نہیں مانتا بھائی نشانی بھی میں نے دیکھ لی ہے پھر بھی نہیں مانتا، اس پر عذاب آئے گا۔ وَتَوَلَّىٰ، جو جھٹلائے گا نہیں لیکن یہ کہہ کر چلا جائے گا
کہ بس نہ میں جھٹلاتا ہوں اور نہ میں تمہیں سچا کہتا ہوں، بس ایک طرف ہو جائے گا، کنارہ کش ہو جائے گا، اس پر بھی عذاب آئے گا، کیونکہ یہ بھی تو جھٹلانا ہے۔ ایک ہے سامنے منہ چڑھ کر کے تم میں جھٹلاتا ہوں، اور دوسرا ہے چپ کر کے اٹھ جائے، بس نہ میں ان کو جھٹلاتا ہوں اور نہ میں ان کو سچا کہتا ہوں۔ پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا دونوں پر عذاب آ جائے گا، جس نے جھٹلایا یا جو منہ موڑ کر ہٹ گیا، دونوں پر عذاب آئے گا۔ بچے گا وہ والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتیاں اسی پر آئیں گی، بچے گا وہ جو ہدایت کا تابعدار ہوگا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اب اسی پر سوال کر دیا، ایک سوال اسی قسم کا آئے گا سورہ شعراء میں، لیکن وہ الگ مقام کا سوال ہے، اس گفتگو سے لگتا ہے یہ الگ سوال ہے۔ اچھا تو ہمارے رب کا بھیجا ہوا ہے، اچھا وہ رب ہے کون؟ جو تمہارا رب ہے یا ہمارا رب ہے؟ پہلے اس کا تعارف کرا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اچھا یہ بتا، فرعون کہنے لگا یہ بتا تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ، تم دونوں کا جو رب ہے اس کا پہلے تعارف کرا جس کی طرف سے تم بھیجے گئے ہو۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک شے کو اس کی بناوٹ عطا کی ہے۔ آتا کل شیء خلقہ، ہر ایک شے کو اس کی بناوٹ دی ہے۔ ذرا دیکھ، درخت بھی کھڑے ہیں، اپنے آپ کو بھی دیکھ، سورج چاند ستاروں کو بھی دیکھ، زمین آسمان کو بھی دیکھ، ہر ایک کی شکل الگ، ہر ایک کا ڈیزائن الگ، ہر ایک کی تعمیر اور نقشہ الگ ہے، آخر کوئی تو ہے جو ان کو بنانے والا ہے۔ کبھی سوچا ہے تو نے درختوں کو درخت کون بنانے والا ہے، انسانوں کو انسان بنانے والا کون ہے؟ یہ ہے ہمارا رب، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، صرف بنایا ہی نہیں ہے، آگے بھی دیکھ ثم ہدی، پھر اس کی رہنمائی بھی کر دی ہے۔ بچہ ہے، پیدا ہوتا ہے، اسے پتا ہے میں نے خوراک کے لیے منہ کھولنا ہے، کیسے میں نے کھانا ہے، کیسے میں نے پینا ہے۔ جانوروں کو پیدا کیا، پرندوں کو پیدا کیا، ان کی رہنمائیاں کی۔ چھوٹا سا کیڑا نما ایک پتنگا ہے، شہد کی مکھی، اسے بھی اللہ نے سمجھا دیا، رہنمائی کی، کہاں کہاں کیسے جانا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے شہد بنانا ہے۔ یہ میرا اللہ پیدا بھی کرتا ہے، انہیں چلانا بھی سکھا دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہم رب۔ تعارف بڑا اچھے طریقے سے کروا رہے ہیں، نبی کی زبان پر قربان، اتنا پیارا تعارف کرا دیا کہ کوئی چیز مخفی نہ رہے، کہ ساری کائنات جس کے اشاروں پر چل رہی ہے ہم اس کو رب کہتے ہیں۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ یہاں ایک دہریہ ہمارے استاد کو کہنے لگا، دہریہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو نہیں مانتے، وہ کہنے لگا اچھا تمہارا خدا ہے تو یہ بلب کی بٹن کو آن کر دے، اس کو کہو یہ بٹن آن کر دے، بلب چل جائے، جب کہو بند ہو جائے۔ استادوں نے فرمایا ہم جس کو خدا مانتے ہیں نا، اس کو ہم اپنا نوکر نہیں مانتے، ہم اس کی مرضی پر چلتے ہیں، وہ ہماری مرضیوں پر نہیں چلتا، اسی کو تو خدا کہتے ہیں۔ وہ خدا ہی نہیں ہے جو ہماری مرضیوں پر چلے، اللہ یعوذ باللہ، خدا تو ہے ہی وہ جس کی مرضیوں پر ہم نے چلنا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ جس نے زبان دی ہے، آخر یہ تیری ماں باپ نے تو نہیں بنائی نا، یہ زبان جس نے بھی عطا کی ہے۔ آج کل دہریہ جن کو ایتھیسٹ کہتے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ مسلمانوں کے سوال کا جواب ہمارے پاس کوئی نہیں۔ جب ہم انہیں کہتے ہیں نا خدا نہیں، تو یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا تمہیں کس نے بنایا، تو ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے ماں باپ کو۔ اچھا یہ پوچھتے ہیں تو تمہارے ماں باپ کو کس نے بنایا، وہ کہتے ہیں ان کے ماں باپ نے بنایا۔ بھائی دیکھو کیسے بنائے، یہ اگرچہ سوال جواب ان کا غلط ہے، لیکن پھر بالآخر پہلے کو کس نے بنایا تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل میں ایک ایسی انرجی تھی شروع میں، باز جی یہ لفظ کہنے کے دیر ہے پھنس جاتے ہیں، اسی انرجی کو تم کیا کہتے ہو؟
ذرا یہ بتاؤ، ہم تو کہتے ہیں وہ اللہ ہے، انرجی میں نا طاقت، وہ طاقت ہمارا رب ہے، بس اسی پر آ کر وہ ٹھہر جاتے پھر پہنچ جاتے، زبان سے نکل جاتے ہیں ان بیچاروں کے۔ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ ابھی مزاج ٹھنڈا ٹھنڈا چل رہا تھا محفل کا، پھر اگلا سوال اس نے کیا، قال فما بال القرون الاولى، کہنے لگا فرعون اچھا ان لوگوں کا کیا بنے گا جو تیرے عقیدے کے بغیر مر گئے، وہ جو قرون اولا فوت ہو گئے چلے گئے تیرے عقیدے کے بغیر، ان کا کیا بنے گا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ یہ جو بغیر میرٹ کے آ جاتے ہیں نا جی کرسیوں پر، پھر وہ سوال بھی اسی طرح الٹے الٹے کرتے ہیں، عقل والے سوال تو کرتے نہیں ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پچھلوں کی باتیں کرتا ہے، اس کا اللہ نے ہمیں مکلف ہی نہیں بنایا، ان کا علم اللہ کے پاس ہے، جو بھی ہونا ہے نا وہ جس کے پاس ہونا ہے اسی کے پاس ہے سارا علم۔ علم عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، اس کا علم ہے میرے رب کے پاس ایک ایسی لکھت میں کہ اس لکھت کو کبھی بھی وہ غلطی نہیں کرتا میرا رب، اور اس لکھت میں کبھی بھولا بھی نہیں ہے میرا رب۔ لا یضل ربی ولا ینسا الذی جعل لکم الارض مہدا۔ پھر اپنے رب کا تعارف جاری رکھا، درمیان میں اس کے سوال کا جواب دے کر تقریر کو جاری رکھا، اشارہ کر دیا کہ کوئی لا یعنی قسم کے سوال کر کے آپ کے واضح توحید کو روکنا بھی چاہے نا تو اس کی بات کو آسان انداز سے پورا کر کے اپنا پروگرام جاری رکھیں تاکہ آپ کی آواز رک نہ جائے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا ہے بچھونا، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور تمہیں اس میں چلایا ہے راستوں میں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا آسمان سے پانی کو۔ آسمان و زمین اور ساری دلیل انفسی، دلیل آفاقی، اپنے نفسوں سے دلیل دینا، اور کائنات کی ساری دلیلیں، زمین و آسمان کی دلیلیں چند جملوں میں سنا کر فرمایا یہ ہے میرا رب۔ اب فرعون کا پارا آہستہ آہستہ ہائی ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی یہ اس کے پاس تو بڑے پیارے پیارے جواب ہیں، یہ تو محفل لوٹ رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر گزرے گی مجھے کہے گا کرسی سے نیچے اتر، بس ان کو تو کرسی بڑی پیاری ہوتی ہے، لہذا اب اس کی طبیعت گرم ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے کیا کہا اب ذرا دیکھیے سورہ شعراء میں آیت نمبر 18، سورہ الشعراء 19واں پارہ۔ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، تو کہتا ہے میں پیغمبر بن کر آیا ہوں، ذرا یہ بتا تو بچپن میں ہم نے ہی تو تجھے پالا تھا۔ پہلے تو یہ دیکھنا تیرے اپنے اخلاق پورے، اب اخلاق پر حملہ کرنے لگا، اور پیارے پیغمبر کے اخلاق پر قربان۔ اب جواب کیا ارشاد فرمائیں گے، کہنے لگا دیکھا ہے نا تو بچہ تھا، بچپن میں ہم نے تجھے پالا ہے۔ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو اپنی عمر کے کئی سال ہمارے پاس ٹھہرا رہا۔ اب اس کا تقاضا تو کوئی اور تھا، لیکن وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، تو نے وہاں ایسا کام کر دیا جو تجھے بھی پتا ہے کہ کیا کیا ہے تو نے کام کیا تھا، یعنی ہمارے بندے کو تو نے مار ڈالا۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو تھا ہماری قوم کا ناشکرا، جس قوم والے نے تجھے بچپن میں پالا ہے، گود لیا ہے، تجھے سنبھالا ہے، بڑا کیا ہے، اسی قوم کے آدمی کو تو نے مار ڈالا۔
کیوں مارا تو نے؟ تو جو کہتا ہے کہ میں پیغمبر بن کر آیا ہوں، تو ہمارا ایک مجرم ہے۔ تو پیارے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال فعلتها اذا وانا من الظالمین، فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام نے، میں نے جب یہ کام کیا تھا تو اس وقت تھا میں چوکنے والا، جان بوجھ کر نہیں چوکنے، میں نے تو اس کو مکہ مارا، مجھے کیا پتا وہ فارمی ہے، وہ تو مر گیا میرے ایک ہی مکے سے۔ قال فعلتها اذا وانا من الظالمین، تھا میں چوکنے والا۔ اچھا جب تو بھولا جو صحیح، تو مقدمے کا سامنا کرتا، تو چلا کیوں گیا یہاں سے ہمارا ملک چھوڑ کر؟ آپ نے فرمایا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، میں وہاں سے اس لیے فرار ہو گیا، لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب میں تم سے ڈرنے لگا کہ تم سے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ جی اس لیے میں گیا کہ تمہارا اپنا انصاف ہی فضول تھا، تم اپنے انصاف اپنے طریقے سے کرتے ہو، تمہارے ہاں جس کی مرضی ہے اس کو قاتل بنا ڈالو، جس کی مرضی ہے اس کو کہو نہیں یار یہ بھول گیا ہے۔ کیس میرے اوپر جو چلنا تھا نا وہ کوئی اور تھا، میرے اوپر کیس تو یہ بنتا کہ اس سے بھول کر قتل ہو گیا، اس کو کیا سزا ملنی چاہیے، لیکن تم مشورے کر رہے تھے، پیچھے گزر چکا ہے، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، تم مشورے کر رہے تھے کہ نا جی نا اس کو مارنا ضرور ہے، تم تو مجھے قاتل بنا رہے تھے اپنے کیسوں میں، تو میں نے اس جھوٹے کیس کا سامنا نہیں کیا، سچا کیس چلایا نہیں، جھوٹے کا سامنا میں نے کیا نہیں۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، اگر یہ میرا کام کرنا اگر غلط ہوتا تو میرا رب مجھے کبھی نبی نہ بناتا، جیسے ہی مجھ سے یہ کام ہوا میرے رب نے مجھے نبی بنایا۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، میرے رب نے مجھے اپنی حکمت مفت میں دے دی۔ فَوَهَبَ لِي، ہبہ کرنا، میرے رب نے مجھے اپنی حکمت یعنی نبوت مفت میں دے دی۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بنا دیا مجھے پیغمبر۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اب اعتراض کیا ہے تو سن بھی صحیح نا، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ جو احسان تو میرے اوپر جتلا رہا ہے کہ بچپن میں تجھے ہم نے پالا ہے، کیا تیرا احسان ہے، تو نے جو بنایا تھا بنی اسرائیل کو غلام، یہ اسی کا کرشمہ تھا۔ عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، یہ جو احسان میرے اوپر جتلا رہا ہے اس کی وجہ بھی تیرا اپنا ظلم ہے کہ تو بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنا رکھا تھا، نہ بنی اسرائیل کو تو غلام بناتا، نہ ان کے بچوں کو قتل کرواتا، نہ میری ماں مجھے پانی میں بہاتی اور نہ میں تیری گود میں آتا، تو نے خود ان کو غلام بنایا ہے، وہ تیرے ہی ڈر سے پانیوں میں مجھے بہایا گیا، یہ تو احسان نہ جتلا بلکہ تیرے اپنی ہی غلطیاں ہیں، تیری اپنی ہی بے وقوفیاں ہیں، تیرا کیا احسان ہے، چھوڑ دیتا مجھے، نہ مارتا بنی اسرائیل کو تو میں اپنی ماں کی گود میں رہتا نا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، پڑھی لکھی زبان میں کہتے ہیں نقد بیزتی ہو جانا، یہ جو اس کی نقد بے عزتی ہو گئی، بڑی محفل ہے، وزیر وزراء ہے، بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے، جب نقد بے عزتی ہونا شروع ہوئی نا تو کہنے لگا قال فرعون وما رب العالمین، اب فرعون کہنے لگا اچھا تیرا رب العالمین کی حقیقت کیا ہے؟ پہلے کہا مر ربکما یا موسیٰ، اب پوچھا ما رب العالمین، پہلے من کا لفظ تھا اب ما کا لفظ ہے، من کے لفظ سے شخصیت کا تعارف پوچھنے لگے تھے نا کہ کوئی بھی تعارف کرا دو، اور ماں کے لفظ سے حقیقت کا سوال کیا جاتا ہے۔ ماں رب العالمین، منطق پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ماں سے حقیقت کا سوال ہوتا ہے، تیرے رب کی حقیقت کیا ہے؟ کہا کہ اب پوچھیں وہ کیسے بنا ہوا ہے، کیسے پیدا ہوا، کیسے آیا ہوا ہے، کیونکہ اب کیا اس کے محسوس ہوا کہ اگر اس کیس کو چھیڑتا ہوں تو خود پھنستا ہوں،
اگر کہتا ہوں نا کہ تو بچپن میں ہمارے پاس رہا ہے پھر تو نے قتل کر کیا ہے، اگر یہ باتیں کرتا ہوں تو خود پھنستا ہوں، لہذا اس نے موضوع کو تبدیل کیا، کیا کہنے لگا؟ ما رب العالمین، تمہارے رب العالمین کی حقیقت کیا ہے؟ پیارے موسیٰ علیہ السلام نے پھر جواب دیا رب السماوات والارض وما بینہما۔ حقیقت کا سوال تو اس وقت کیا جاتا ہے نا جو کوئی ہمارے سامنے پیدا ہو، یہ تو ہمارا رب تو وہ ہے جس نے اس کائنات کو خود بنایا ہے، اس کائنات کے بنانے سے بھی پہلے ہے۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے سارا کا سارا بنانے والا وہ ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تمہیں علم یقینی چاہیے نا، پکا علم جس کو دلائل سے ثابت کر کیا جائے، علم ظنی نہیں بلکہ علم یقینی کہ جو مناظرے میں بھی کام آئے، ناظر کو نہیں مناظر کو بھی کام آئے۔ ان کنتم موقنین، تو پھر میرا یہ جواب ہے، سوال تو کسی کی تخلیق کا اس وقت کیا جاتا ہے نا جس تک پہنچنے کے سورسز تو ہوں، ذرائع تو ہونا، رب تک پہنچنے کے ذرائع کوئی نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی ذرائع ہم ڈھونڈیں گے نا وہ اس کائنات کے اندر کے ڈھونڈ سکتے ہیں، اس کائنات سے باہر تو ہم نکل نہیں سکتے نا، لیکن یہ کائنات بھی بنانے والا وہ خود ہے، وہ تو ہے ہی اس سے ماورا، وہ تو ہے ہی اس سے پہلے، لہذا یہ تیرا سوال فضول ہے۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ تو اب عقل مند آدمی دو ہی کام کرے گا، یا ایمانداری سے مانے گا یا کوئی شرارت کرے گا۔ عقل مند آدمی ہے نا بات کو تو سمجھ جائے لیکن شرارت کرے، کچھ نہ کچھ اسے بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے نا مجھے پھنسا رہا ہے، اب عقلی طور پر بھی مجھے لاجواب اس نے کر دیا ہے، لہذا اب بات کا جواب بھی دینا ہے اور توڑ بھی نہیں سکتا۔ تو کیا کیا جی، ادھر ادھر دیکھ کر کہنے لگا سن رہے ہو اس کی باتیں؟ بازی شیطان تھا نا پورا کا پورا، کہنے لگا سن رہے ہو؟ قال لمن حوله الا تستمعون، اپنے ارد گرد والوں کو کہنے لگا الا تستمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو اس کی باتیں؟ سن رہے ہو نا کیسے بول رہا ہے؟ قال ربكم ورب آبائكم الاولین۔ وزیر وزراء میں سے کچھ ایسے بھی نیک دل بیٹھے ہوئے تھے جن کے دل و دماغ پر یہ دلائل اترتے جا رہے تھے کہ جہاں سے بھی چھیڑتا ہے عقلی نقلی دلائل اس کے پاس پورے ہیں، جب جہاں جس انداز سے اس نے چھیڑا ہے فرعون نے اس کا ترکی بترکی جواب دیا ہے اللہ کے پیغمبر نے، وہاں ایک وزیر تو بیٹھا تھا اندر ہی اندر سے مسلمان ہوتا جا رہا تھا۔ جی سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی تقریر کا اثر ہو رہا تھا۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، پیارے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا رب بھی ہے، تمہارے پہلے آبا و اجداد کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ اب وہ کہتا ہے میں سوال اس سے کر رہا ہوں اور یہ جواب پہ جواب دیتا جا رہا ہے، رکتا ہی نہیں ہے۔ ان رسولکم الذی ارسل الیکم مجنون، جو تمہاری طرف رسول بھیجا گیا ہے نا، تانا دے کر کہنے لگا یہ جو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے نا، یہ مجھے تو مجنون لگتا ہے، مجھے تو پاگل لگتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جب کوئی پاگل بنا رہا ہو نا، یعنی جب جواب نہ ہو، بندے کا اپنا دماغ خراب ہو رہا ہو، تو پھر اس وقت پاگل بھی دوسروں کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ پاگل ہے۔ پاگل خانے میں چلے جاؤ نا، کسی پاگل سے گفتگو کرتے ہوئے اس سے پوچھو نا تو پاگل ہے، وہ کہے گا تو پاگل ہے، مجھے پاگل سمجھتا ہے، بس جی میں تو پاگل ہوں، بس پھر وہ پاگل جو ہے نا سارا دن یہی کہتا رہتا ہے میں کوئی پاگل ہوں، میں کوئی پاگل ہوں، بس یہ سارا دن وہ یہی کہتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ کیوں جی؟ وہ ہوتا ہے جو پاگل ہے، تو پاگل اپنے آپ کو اگر مان لے کہ میں پاگل ہوں پھر تو وہ پاگل نہیں ہے، پاگل ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے آپ کو پاگل مانے
نہ جی، تو اس لیے وہ اللہ کے پیغمبر کو نعوذ باللہ کہنے لگ گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان نبوت پر قربان، آپ نے پھر بھی اس کی کسی بات کی طرف توجہ نہ کی، مجنون بھی کہنے لگا، سامعین کو متاثر بھی کرنے لگا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے بات کو جاری رکھا۔ آسمان و زمین، تمہارے آباء و اجداد، تم سب کا رب اللہ ہے، رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ اگر تم اپنے عقل سے کام لو نا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مشرقوں کو پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے، مغربوں کو بھی پیدا کرنے والا کوئی ہے، اسی کا نام ہے ہمارا رب، رب العالمین، وہ اللہ ہمارا رب ہے۔ پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب پورا تعارف کرایا نا، اب اس کا پارا بڑا ہائی ہو رہا تھا، کیونکہ بے عزتی بھی کھائے بیٹھا تھا۔ جو سوال اس نے چھیڑا اسی جواب میں پھنستا جا رہا تھا، تو اس نے کہا لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ اب اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ بنایا نا، بہتر تو یہ تھا کہ جواب دیتا کہ اگر یہ تیرا الہ نہیں ہے، تیرا رب نہیں ہے، تو تردید کر۔ کہنے تعارف سن کر کہنے لگا اگر تو نے اس کو الہ بنایا جس کا تو تذکرہ کر رہا ہے، میرے علاوہ کسی کو بھی الہ بنایا نا، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا۔ اب اس کو وہ بات بھول گئی کہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی فرمایا تھا کہ میں نشانی بھی لے کر آیا ہوں۔ بس اس نے جب دھمکایا نا، تو اللہ کے پیغمبر نے اب فرمایا اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ، اگر میں تیرے پاس وہ لے کر آؤں نشانی واضح جس سے صاف پتہ چل جائے گا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوں۔ اس نے کہا فاتح بھی ان کنت من الصادقین، اگر سچائی تو اللہ، بازیوں سے کیا پتا تھا کہ اس کو تو میں جیل میں نہیں ڈال سکوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے کیا نا جب اپنا عصا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، او بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ آپ خود سوچیں بڑی محفل میں اژدہا آ جائے تو دیکھنے والوں کے وضو ٹھہریں گے؟ نہ جی، اژدہا بھی ایسا تھا کہ ایک جگہ کھڑا نہیں ہوا۔ قرآن نے کہا حیۃ تسعی، جی وہ بھاگنے والا سانپ تھا۔ فرعون اور اس کے سامنے اژدہا آ جائے تو وہ ٹھہرے گا؟ نہ جنا، جیل شیل والی دھمکیاں اس کو بھول گئیں۔ ایک روایت میں آتا ہے بھاگا اپنے سٹیج سے اتر کر اور پیچھے ہاتھ باندھ کر کہتے اس کو پکڑ بھی صحیح، اب ہاں مذاق نہ کر، پکڑ بھی صحیح اب اس کو۔ اب یہ دلیل تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ہاتھ کو نزع یدہ فاذا ہی بیضاء للناظرین، اپنے ہاتھ مبارک کو بغل سے نکال کر باہر کیا اور ستارہ بن کر چمکنے لگ گیا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ دلائل مجھے تیرے رب نے دے کر بھیجے ہیں، اب بھی نہ مان۔ تو اس نے کہا بھائی اس کو تو میں جیل میں نہیں ڈال سکتا، اگر جیل میں ڈالوں گا تو اس سانپ کو کون پکڑے گا؟ لہذا بس اس کو وزیر وزراء جو چمچے اس کے اپنے بیٹھے تھے نا، انہوں نے کہا کہ اب اس کا حل ہمارے پاس کوئی نہیں، یہ تو اب قابض ہو جائے گا، بس جی اس کو جادوگر بنا ڈالتے ہیں۔ بس کیا جی، اس کے بعد ملک میں منادیاں شروع ہو گئی کہ جادوگر کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ سبق ہمارا ٹھہر گیا اسی مقام پر، انشاءاللہ پھر آئندہ جب سلسلہ شروع ہوگا اسی مقام سے ہم اپنے سبق کو شروع کریں گے۔ وما علینا